راحت آمد کلی مرد فہول راحت من را خدا کر دست برد ستر رسول اللہ اللہ او آتما زیادہ جگہ کرن دی ضرورت کئی نہیں قیامت والے دیارے تو بھی خیر نال ونجنا تے میں بھی اٹھائی من کے رہنا ہے پتہ لگ وئی سی ایک گوشہ تینوں اتھوں دئی پکڑا چھوڑا میری تھی آپ فیصلہ ودی کریں تیرے آرام گاہ سے بنائیے دن قیامت کے تینوں سکون آونا ہے تو تیرے بسترے دے اوتے حضرت علی بسملتهم بحمدلة الكمال وحدانية تطوراته أبدا دواما بالأبد سبحانه بملكه وبملكه بأحد الوحدة للجلال لا إله إلا الله وحده بالقدس بدًا وحده متفردا بتفرد الكمال بوحدة العنوان والإعلان والإيمان والإتقان بالأبد نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مقابل له ولا مناظر له ولا كسب ولا جسب ولا جزم ولا جسم ولا عزم له ولا هورة ولا عورة ولا قورة ولا صورة له ولا جسم له ولا جسيم له ولا قسم له ولا قسيم له ولا نوع له ولا طوع له ولا كنف له ولا صنف له ولا جنف له ولا انف له ولا طرف له ولا حرف له لا شبيه له ولا ند له ولا عد له ولا قد له ولا شد له ولا جد له ولا جد له ولا نسب فسب كسب فضل مثل نسل له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده بوحدة الصفات والآيات منزها ومبرئا ومسبحا ومفلحا عن النقص والجناية عن الزوال والأوايا عن الخيال والزوايا بالإجمال ثم نشهد أن لا إله
إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مؤيدنا الذي تره وتنره وتوره نوره بمشكاة النبوة والرسالة بتطورات وحدانية رب العالمين على سيادة وقيادة وعظمة ونظمة وحسبة وكسبة وبسيادة الجمال والكمال أحمد الأنبياء محمودا ومنصوبا ومحبوبا ومرزوبا ومرفوقا على الأجناس أشرف الخلق والكائنات سيدا مسيدا وأيدا وبيدا وقيدا وحسيبا وبسيبا وجسيبا ونسيبا وحميدا حامدا ومحبا وممدا ومعينا ومبينا ومكينا ومتينا وأمينا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ختم محمد ونظم محمد صل على اسم محمد غزل محمد أصل محمد صل على فصل محمد وفضل محمد صل على اللهم صل على عدل محمد عدل محمد أصل محمد رسم محمد حبيبنا وأحبنا محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. جناب صاحب صدر گرامی قدر المخاطبین المشتاقین لوحدت رب العالمین والعاشقین لسنت سید رحمت للعالمین من المسلمین
مشتاقین الموحدین المحبوبین المحبین المسلمین، بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، ساتھیوں، دوستوں، السلام علیکم۔ اللہ رب العزت دا بے شمار بار شکر ادا کرنا چاہیے جس ذات کبریا نے اپنی ہی عنایت اور فضل دے نال، اپنی ہی رحمت اور رافت و عدل دے نال مسلمانوں نو نام یا کام دے چند ٹوٹے پھٹے خستہ یا وسطہ چند مسلمانوں نو مل بیٹھنے دا موقع نصیب فرمایا ہے۔ بڑی ذلت اور عاجزی دے نال درخواست ہے اس ذات قدس دے دربار لجپال دے اندر کہ او ذات حق محض اپنی ہی توفیق اور عنایت دے نال اپنی ہی رضا مولا دی خاطر آکھ سکن دی، سمجھا سکنے دی، پھر تانوں مینوں تمام مسلماناں نو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد اور حکم کے مطابق ہی میں اپنی زبان میں تقریر شروع کی ہے۔ زیادہ دیر تک رسمی طور پہ کوئی خاص طور پہ خاص کر کوئی مضمون بیان کرنا یا عوام و خواص مسلمان دوست عزیزہ دی مغز خوری کرنا نہ یہ مقصود ہے، نہ ہی اس نال کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ البتہ اتنی بات صرف عرض کرنا مقصود ہے کہ رسول انور نبی اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا جس ایمان کی دعوت دیندے رہے دنیا تے، ہر اپنے پرائے بیگانے یگانے فرزانے دیوانے قریبی بعیدی جنہ جنہ دے سامنے محبوب رب لم یزل حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایمان دا مسئلہ، ایمان دی دعوت سامنے جنہ نے رکھی ہے، وہ کتھوں تک پھیلی ہے، وہ دعوت تے وہ ایمان دی تعلیم تے سبق، اس کا نتیجہ کیا نکلے؟ اللہ دے پکے اور سچے صاف شفاف بے لاگ بے لاگ بے داغ پیغمبر نے جس قوم تے جس جماعت تے جس فرقے جس پارٹی دے سامنے مسئلہ بیان فرمایا ہے، وہ مسئلہ ہے صرف ایمان کا، کہ اللہ رب العزت نو اگر تسلیم کرنا ہے تو مننا ہے، کس انداز سے مننا ہے، کس طریقے نال ایمان لے آنا ہے خدا دی ذات دے اوتے۔ عنوان سب تو زیادہ مشکل، بیان سب تو زیادہ آسان۔ عنوان یہ ہے کہ اپنے اللہ نال ایمان لے آؤ، عنوان کے اندر بڑی پیچیدگی، بڑی دقت تے مشقت، نرا غیب ہی غیب، نرا براء البراء، ایک ایسی ذات نال ایمان قبول کرنا جس ذات نال کوئی اج تو پہلے کرنٹ کوئی نہیں، تعلق کوئی نہیں، نسب دا تعلق نہیں، وصل دا تعلق نہیں، قوم دا تعلق نہیں، رشتے دا تعلق نہیں، قرب دا تعلق نہیں، استادی شاگردی دا تعلق نہیں،
اے دا تعلق نہیں، دید دا تعلق نہیں، سما دا تعلق نہیں، چکھن دا تعلق نہیں، خدا تے بندے دے تعلق دا کوئی نشان موجود نہیں دنیا دے اندر. اس ان دیکھے تے ان دکھے خدا دے نال ایمان دی دعوت دینا عنوان تو بہت بڑا بھاری، بہت بڑا مشکل، بہت بڑا کٹھن، مگر فصاحت تے جمال، بلاغت دا کمال، عنوان اطاعت تے صدارت، خطابت دی شاہی اور سیادت دا کمال، فصاحت تے بلاغت دی، سیادت تے سرداری، حسن تے جمال دی پیرکاری، انداز او اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نو عطا فرمایا ہے کہ عنوان دیکھو کہ اتنا پیچیدہ، اتنا مشکل، اتنا کٹھن، اتنا سخت، اتنا مرغوب، اتنا مغضوب عنوان، اتنا مبہوت عنوان، اتنا مبہم تے مجمل عنوان، اتنا شدید تے سخت عنوان کہ اندکھے خدا نال ایمان لایا ہو، مگر انداز ایسا سوہنا عطا فرمایا اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نے کہ وہ لوگ جڑے حیوان تے انسان دے اندر فرق نہیں کر جانتے، ڈنگر تے ٹھور تے چار پایا تے انسان دے اندر تفریق نہیں جانتے، بندگی تے انسانیت دی گھنگور گھٹا اور بے انداز طوفانی انداز وچ شاندار انداز نہیں جانتے، جنہوں اپنے تے حیوان وچ فرق کرن دا پتہ نہیں، انداز او سوہنا تے فصیح، افصا تے اجدر تے اکبر تے اعلیٰ تے انہا تے ازہا تے اجمل تے اکمل یہ دیا عطا فرمایا اللہ پاک نے محمد الرسول اللہ نو کہ ساری کائنات وچ زیادہ واشی تے اجٹ ذہن ایک وقت دے اندر اگر وہ ڈنگر دے رلے ہے، سور تے خنزیر دے رلے چل رہا ہے، ایک وقت دے اندر وہ بیابان تے جنگل تے صحرا دی خاک چھان رہا ہے، ایک وقت دے اندر درخت دے پتے کھا کے اپنی انسانیت کا تاج تے ترا پہنا رہا ہے، ایک وقت دے اندر اپنی دھی بہن تے ماں تے بہو بیٹی دا حیا کوئی نہیں دل دے اندر، ایک وقت دے اندر وہ حیوانیت کے درجے بھی عبور کر چکا ہے، مگر محمد کریم دے انداز نے وہ کایا پلٹ دیتی ہے کہ خدا بندے قدوس کے دربار دے اندر سپیشل اس بندے واسطے تاج دی لہر آندی ہے کہ اے میرے پیغمبر کہ وہ انسان ہے جس کے واسطے میں اج دے بعد قیامت تک ایمان کا ترا پیدا کر دیتا ہے، اگر کائنات میں کسی نو بھی ایمان نصیب ہوا تو اس کے تنورات دے انوار کی وجہ سے نصیب۔ انداز اللہ پاک نے وہ عجیب اختیار فرمایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھئی جتنا ہی عنوان اوکھا ہاں اتنا ہی بیان سوکھا کر، ایسا انداز کہ جنہاں لوگوں کو پھر ایمان نصیب ہوتا ہے انہوں کو پوچھا جاتا ہے تو آتے ہیں او خو اس جیسا سوکھا مسئلہ تے اساں اج تھوڑی سنیا بھی نہیں، اس جتنا آسان تے میٹھا، شیریں تے لذیذ، خامر تے مخمر تے مخمور، ساری تے مسر تے مسرور کن انسان نے بالکل ایک ایک رونگتے تے ایک ایک وجود تے جوڑ وچ مستی پیدا کر دینے والا اگر مسئلہ ہے تو واقعی یہ مسئلہ ہے جس کا عنوان اتنا مشکل ترین ہاں جڑا کدے سنن وچ بھی نہیں آیا کہ منو تے کینو منو، جڑا کسی دا جانو بھی، جڑا کسی دا دتھا ہویا ہی، جڑا کسی دا چاچا بابا تایا پیو پتر دھی بہن بھرا بھی نہیں لگتا، جس کی کوئی بیوی نہیں، جس کا کوئی بھائی نہیں، جس کا کچھ بھی کوئی نہیں، اکیلے دا اکیلا، وسلو کلا، نسلو کلا، ذاتو کلا، آتو کلا، داتو کلا، یاتو کلا، ریبو کلا، ویسو کلا، تیسو کلا، سیسو کلا، شذرو کلا، مزرو کلا، تترو کلا، بترو کلا، کیتو کلا، زیتو کلا، کمو کلا، کیسو کلا، کتنو کلا، جتنو کلا، بلدو کلا، نسلو کلا، بس ہر پاسے جڑا اکیلا، جڑا کسے دے نال نہیں رہن والا، کسے کول نہیں آن والا، کسی دے کٹھے نہیں سون والا، کسی کا ویکھے ہوا نہیں، عنوان ایڈا پیچیدہ مگر محمد جوان کی زبان فساد کا وہ کمال ہے کہ ڈنگرا کے تھوڑا دیر لے بیٹھ کے کھان پین والے ساری کائنات کے سردار بنے تو محمد کی لجپالی دے بجا انداز کوئی عجیب اللہ پاک نے عطا کیتا، اتنی سحر بیانی دیتی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو جدو ایمان کا سبق حاصل ہوتا ہے خدا کی ذات واحد شاید ہے کہ انہیں لوگوں کا روکتا مست ہو ایک مست ہوتا ہے، اتنا مست ہوتا ہے کہ خدا بندے قدوس کی ذات تو اپنے مقام تے رہ گئی، اپنے مقام سے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا وجود مقدس اتنا محبوب نظر آتا ہے انہاں لوگوں کی نظر دے اندر کہ وہ چاہتا ہے جی کہ سارا وجود ختم ہو جائے، ماں باپ ختم ہو جائے، ساری ساری کائنات تو ختم ہو سکتی ہے، یہ تو گوارا ہو سکتا ہے، مگر محمد الرسول اللہ کی جدائی کبھی گوارا نہیں ہو سکتا۔ تسی اندازہ لگاؤ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول پاک دا ایمان قبول کیتا ہے اللہ کی ذات سے تے آکھا منیا ہے محمد الرسول اللہ دا، بیان سنیا محمد پاک دا تے عنوان منیا خدا دے نال ایمان دا، تے ماں نے آکھ دیتا بچہ میں تے بھوک ہڑتال کر رہی ہوں، میں مر جانا ہے بھوکے پیٹ، یا کہ تو میرے سامنے محمد نو جی اور ود گھٹ نہیں آ سکتا تے کم از کم اتنا تو میرے سامنے انکار کر دینا کہ میں امی تینوں چھڈ کے تے اپنے اس محمد کے نال تعلق نہیں رکھا گا۔ محمد حضرت نے عرض کیتا حضرت ابو ہریرہ امی جان اج نہ کرو، اتنی تہاڈی گل ہوندی ہے میرا دل دکھدا۔ ماں عرب دے اندر اسلام دے آن تو پہلے بیٹی دا حشر تو جڑا کچھ ہے، بھیڑ دا ہمشیر دا جو کچھ ہے، مگر ماں دا احترام تے عزت او تاریخ عرب دے اوراق اٹھا کے دیکھو کہ خدا بندے قدوس دی تے او نا کول بھی چھڑے واقف نہیں ہوندے بسا اوقات، او خدا والی عزت انہاں دی دل دے اندر اپنی ماں دے حصے چاہیے ہوئی ہے۔ ماں نے حکم دیتا ہے کہ میرے بیٹے ابو ہریرہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز اٹھا یا کم از کم اس کو چھڈ دے، ورنہ امی جان کیا کرے گی تو؟ آخے جناب میں یہ کراں گا کہ بھوک ہڑتال کر دیا گی، ان بھوکے پیٹ مر جاواں گی، یہ کیس تیرے متھے لگے گا کہ ماں نو اس نے بھوکے پیٹ مار دیتا۔ آخے لگے امی جان تیرے جیاں لکھاں ماواں ہونن کہ بھوک ہڑتال کر کے تے مر جان تے سڑ گل کے جہنم میں چلیاں جان، یہ تے منظور ہے، پر جی دا ایک رونگٹا نہیں آتا کہ میں محمد کے خلاف کوئی بات زبان چ سارا جگ چھٹ سکتا ہے، مگر محمد رسول اللہ جس نے اپنے انداز نال مینو ایمان سکھایا ہے، یہ لذت پیدا ہوئی ہے ایمان کے اندر کہ وہ لذت اما تیرے دکھ پیڑ کے اندر ہی مینو ملی۔ اللہ اللہ، ایمان جدو پیدا ہوا ہے خدا دی ذات نال، تعلیم دیتی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اللہ پاک نے مست کیتا ہے انہوں لوگوں کو کہ پھر انہوں کے اندر کمی پیدا نہیں۔ اللہ رب العزت نے وہ انداز سکھایا ہے قرآن پاک وچ، پھر اللہ کے پاک پیغمبر دے دل دے اندر ایک کو دھڑکا پیدا ہویا ایک وقت میں ایک پیدا ہوا کہ یا اللہ میری وفات کے بعد ممکن ہے کہ اگلے گزشتہ انبیاء علیہ السلام دی امتاں تو ہیرا پھیری دا شکار ہو جاتی ہیں، کوئی کسے پاسے تر گیا، کوئی کسے پاسے تر گیا، کوئی کسے پاسے تر گیا، کدی یہ بھی نہ ہو کہ میری وفات کے بعد کوئی کسے دے پیچھے لگ پوے، کوئی کسے دے پیچھے۔ اللہ اللہ، اللہ پاک نے او بند پڑھایا تے سبق سکھایا، میرے پیغمبر میری ذات نال ایمان دا مسئلہ کوئی ایڈا سوکھا نہیں، مرضی آوے تے دل چ کٹ دے بندہ، مرضی آوے تے دل چ پا دے، یا تے دل چ وردا نہیں تے جے دل چ آ جاوے تے پھر بندے دے بس بھی نہیں کہ اس اپنے دل چ ایمان نو باہر کٹ دے، تے جنہاں دے دل چ نکلدا انہاں دے دل چ صحیح طور تے پھڑیا نہیں ہوندا تھا، ورنہ ایمان دی اونچی چیز ہے، اتنی لذیذ تے بہترین چیز ہے، جس دل کے اندر ٹھکانہ پکڑ لے اس دل وچ کدے نکلدا نہیں۔ اس واسطے میرے پیغمبر بے فکر ہو، ترائے جماعت ہیں جنہوں نے تو دین تے ایمان پھیلایا ہے، یا تیریاں بیویاں، یا تیرے اصحاب، یا تیری آل، میں خدا ٹھیکے دار ہاں، ذمہ دار ہاں، تو اپنے جیجیاں میرے کو گواہی لائے لا میرے پیغمبر، انہاں ترے ٹولیاں جنہاں ٹولیاں نال تینوں واہ پئیے، جنہاں دے دل چ ایمان گیا ہے، میں اپنی ذات دی قسم کھا کے کہنا، میرے کو بیان بھی لائے لا تاں تے تسلی آتی ہے میرا پیغمبر، میں قرآن پاک وچ آیات ہی نازل کر دینا، بیان بھی دے دینا تے تاں تے رج رہے میرا پیغمبر، میں قسمہ چاہ کے آکھ دینا کہ سارا جہان تو تباہ ہو سکتا ہے، مگر جنہاں چاہے پاس اگر تو ایمان سکھایا انہاں دا ایمان کدے ضائع نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ ایمان دا مسئلہ ہی ایسا شیریں ہے جی آ جائے تو پھر لو لوے تے پھس جاندا ہے، اتنا رچ جاندا ہے تے کھپ جاندا ہے کہ انسان بھاوے کتنیاں کلا بادیاں کھاوے کدے ایمان اس دا ضائع تے برباد
کہ جنہ کا مشہور ہوتا ہے نا کہ فلانے کا خاتمہ ایمان تے نہیں ہویا، اللہ پاک نے بھی کر دسیا انہوں صحیح ایمان آندا نہیں. جس نو صحیح ایمان آ گیا ہے کدے اس ایمان کو چھڈ کے تے ہور کسی پاسے جا سکتا ہے. جڑے لوگ مرتد ہو جاتے ہیں انہاں دی وجہ ہوتی کہ صحیح ایمان دل وچ کھڑے ہو آیا ہی نہیں ہوتا. ظاہری طور پہ ایمان ہوتا ہے. اسلام ظاہری طور پہ حکم لا دینا ہے کہ مسلمانوں کے ٹولے چ آ گیا ہے کہ کوئی کٹھت یا کوئی کٹیائی کر دیتی تو مرتد کا فتوا لگ گیا. ورنہ ایمان کا مقام ہی ایسا ہے کہ وجود کے 360 سپرنگ انج جا کے دس جانا ہے. خون جی رچتا ہے بندے کی رگا کے اندر، نالیاں کے اندر، جوڑوں کے اندر، محلے کے اندر. ایمان کی تار تار سے کرن پینے جا کے خود رچ جاتا ہے. بندہ جی کوئی جیتا رہے کدے ایمان کی دولت تو خالی نہیں ہوتا. ہاں جی کسی سن میں ایمان کھڑے ہو بڑے ہی نہیں، وہ بھاوے مرتد بنے تو بھاوے بے حیا ہو کے مرے، یہ ایمان ایک سن میں لے جائے کدے بندہ مر نہیں سکتا. اس حالت میں کہ خاتمہ بے ایمانی پہ ہوئے. خاتمہ بے ایمانی پہ تد ہوتا ہے کہ سڑے گٹی میں ایمان جوڑ کے رچ نہ جائے. اللہ پاک نے تو قرآن مقدس میں تسلیاں دیتی ہیں کہ میرے پیغمبر گھبراؤ نہیں. جنہوں تے ذریعے ایمان نصیب ہوا ہے آ بندے بارے اپنی زندگی کی میتھوں نوٹ لائے لا میرا پیغمبر کہ سارا جگ سے تبدیل ہو سکتا ہے. مگر وہ لوگ جنہوں ایمان کی دولت تے بیان کے عنوان نال سمجھ آئیے انہوں کے سینے چ ایمان ضائع نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے میرے پاک پیغمبر یا نساء النبی. اللہ پاک نے نبی کے گھر سے شروع کیتا ہے صفائی دیونی تاکہ اللہ کے پیغمبر دی لوں لوں چھڑ بنے دل کے اندر گھبراہٹ کوئی نہ آئے. دنیا تو ترے میرا پیغمبر تا خوشیاں منائیدا تر بنے دل وچ کوئی غم نہ آئے. دنیا تو ترے میرا پیغمبر اپنا دل بھی خوشی لائے کہ میری بہشت برین کے اندر تشریف لایا ہوئے کہ پچھلی قوم واسطے سامان بنے. یا نساء النبی او میرے محمد الرسول اللہ دیاں بیویاں سپیشل سج مار کے آکھیا ہے تسلی کیوں دیتی جا رہی ہے؟ بولو شاباش بولو محمد الرسول اللہ نو. یا نساء اللہ اللہ. نبی کون ہے؟ محمد رسول. بولو نبی کون ہے کہ نبوت دین والا کون ہے؟ گلا کہ خدا سے نبی دیا ہے. عورت نبی بنی نہیں سکتی. نبی ہوتا ہے جڑا خدا بندے کریم اس نے سب کیا ہے یا ایھا الرسول یا ایھا النبی. نبی ہوتا ہے جڑا اپنے خدا نال گل کرتا ہے. اللہ پاک نے مقام دیکھو بنایا نبی پاک دی عورتوں کا. اللہ فرماندا ہے میرے پیغمبر تے میریاں نت گلاں ہو گئیں اج ستے سال سڈ مار کے میں نبی دی عورتوں نال گلاں کراں. میرے پیغمبر نو تسلی آوے کہ میری عورتاں اتنے اونچے مقام تے پہنچ چکی ہیں کہ براہ راست خدا دی نال گلاں کرن نوں تیار. یا نساء النبی. اے میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں او عائشہ او حفصہ اللہ اللہ او فلاں او فلاں اے فلاں بی بی او میرے پاک پیغمبر دے حرم اے ساری کائنات دیاں ماواں اے میرے محمد رسول اللہ دے گھر دا تاج اے میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں سنو تانوں بھی پتہ لگ بنے کہ تساں کتنی اتھارٹی رکھدیاں ہو کتنی پوزیشن رکھدیاں ہو کتنی اونچی شان کتنا مقام تے درجہ تہاڈا اللہ پاک دے دربار دے اندر ہے. بسو اللہ پاک جی. یا نساء النبی لستن کأحد من النساء. اے میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں تساں لستن کأحد
من النساء، حکم پہلے لا دیتا ہے تے شرط بعد چلائیں ان اتقیتم، اللہ اللہ، تاکہ شرط دا تعلق معدوم ہو جائے، اگلی کلام نال تے پچھلی کلام نال بھی فتوا پہلے لا دیتا ہے۔ او میرے پاک پیغمبر دیاں گھر والیاں، تہاڈا مقام میں اللہ دے نزدیک کیا ہے؟ 14 طبقہ دی کائنات دیاں عورتاں کٹھیاں کیتیاں ونجن، ساری کائنات دیاں مائیاں، نیک پاک مائیاں، پاک دامن مائیاں، با طہارت مائیاں، با عزت، با عزت، با عصمت، با حرمت، با شوکت مائیاں، با عبادت، با تلاوت، با عبادت، با انابت، با نیابت، کسے المطلق اذا یطلق یراد بالفرد الکامل، کامل درجے دیاں عورتاں دی کٹھیاں کیتیاں ونجن، ایک جہان دیاں نہیں، دو جہان دیاں نہیں، چاہے جہان دیاں نہیں، جتھوں تڑی تہاڈا خیال ویندا ہے اتھوں تڑی عورتاں کٹھیاں کیتیاں ونجن، ساری کائنات وچوں پاک دامن عورتاں کٹھیاں کیتیاں ونجن، تے ساری کائنات دیاں مائیاں کٹھیاں کر کے تے تواڈے وچوں کئی ایک بیوی جڑی میرے محمد رسول اللہ دی انہاں دے مقابلے کھڑی کیتی ونجے، میں اللہ پاک جے کولوں کوئی پوچھے، میں اللہ دا نظریہ، میں اللہ دے نزدیک تہاڈا مرتبہ ہے جو تہاڈے وچوں ایک مائی ہوے تے دو ساری کائنات دیاں نیک مائیاں ہن، تے تاں میں خدا قسم چاہ کے آتا تہاڈے وچوں کہیں ایک مائی دے مرتبے نو سارے جہان دیاں عورتاں نہیں پہنچدی ہے۔ اجے نہیں راضی ہوتے محمد سائد اور کیا چاہیے؟ اللہ فرماتا ہے ایمان دی ہو جی گھڑی نہیں تو دولت نہیں، جی تو پٹی چ پڑھائے تو کوئی آئی بائی شائی کر کے واد ادار کر چھوڑے، میرا سونا بالکل ٹھوک بجا کے سن لائے، جڑلے نال اعلان سن لائے، جہاں ایمان کی تعلیم دیتی ہے یہ تیرے گھر چاہیے، تیری صحبت اللہ لئی چاک، تیری سٹیج تے آئیے، تیری سیج تے آئیے، تیرے پیٹ تے آئیے، پیٹ کو آل مراد لے لو، سٹیج کو اسعاد مراد لے لو، سیج کو ازواج مراد لے لو۔ اللہ پاک فرماتا ہے مینوں تیرے پیٹ دی، تیری سٹیج دی، تیری سیج دی، انہاں تہاں جگہ تے یہ تیری ایمان دیاں تھاریاں اتوں اتار کے تے گوشے تے شاخاں آسمان نال نہیں ملا دیاں گا میرے پیغمبر ہو تیری تے تانوں موت ہی میں نے دے۔ یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، کئی عورت بھی میں اللہ نے کائنات نہیں پیدا کی تھی جڑی عورت تواڈے مقابلے چ پیش کیتی ونجے، جد میں پیدا کرنے والا تھا کأحد من النساء، جد میں کئی نہیں بنائی اور کون مائی دلال ہے تواڈے مقابلے چ پیش کرنے والا۔ اچھا وہ تو پھرا کے اپنے پیغمبر نے ہلا کے جوڑ کے آخیا تھا، کیوں آخیا؟ لا یحل لک النساء، اے میرا پاک پیغمبر اے جڑیاں بیویاں تواڈے گھر دے اندر ہیں کہ میں تجویز کیتیاں ہوئیں تواڈی اپنی تجویز نہیں سمجھ آئی؟ سمجھا ہے؟ لا یحل لک النساء من بعد، اے جڑیاں عورتاں موجود ہیں انہاں مائیاں تے تیریاں بیویاں نو، زوجہ تا تیریاں ہیں، بیویاں تا تیریاں ہیں، پر تجویز کردہ میریاں ہیں، اس واسطے ہن تینوں اے اختیار نہیں جو انہاں کہیں جو طلاق چاہے ولا تو بدل بہن تے نہ انہاں دے بدلے کئی اور لے آ سکنا ہے میرے پوچھے بغیر۔ پہلے اختیار دیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نو، مرضی پڑی کہیں نو طلاق دے، مرضی پڑی کہیں مائی گھر رکھ، اخیر چاہ کے اللہ نے فرمایا یہ جڑا مجموعہ مائیاں دا ہے یہ میں آپ تجویز کیتیاں جڑیاں تیرے نال چکدیاں بھی ہیں، چھکدیاں بھی ہیں، سجدیاں بھی ہیں، نبوت دے بستریاں تے بیٹھ سکدیاں بھی ہیں، میری رحمتاں دیاں کڑیاں چھپ سکدیاں بھی ہیں، میرے قرآن نو دل وچ ٹکا سکدیاں بھی ہیں، میرے محمد جوان دی خدمت کر سکدیاں بھی ہیں۔ مینوں آپ تجویز کرنی پئی آئی، میں تجویز آپ کر چھوڑیے، اے میرے پیغمبر انہاں
سانو چھوڑ نہیں سکتا تے کہیں اور مائی نال جوڑ نہیں سکتا. خدا بندے قدوس نے بڑی تسلی دیتی ہے محمد بھائی کہ میرا پیغمبر ہے کوئی کھولے سالے ہاتھ نہیں کہ ایمان دے لگ گئے کہ ترے دیارے دے بعد محدہ پٹی کی اس سے بن گیا. یہ کوئی رام چندر جی کا دین نہیں، دین خدا دے، ایمان خدا دی آمر ہے. ہاتھ لگے ہوئے محمد دے بیان دے، ہاتھ لگے محمد دے اعلان دے، ہاتھ لگے محمد دے دست اذان دے، ہاتھ لگے محمد دے قرآن دے، ہاتھ لگے محمد دے اتقان دے، ہاتھ لگے محمد دے اذان دے، ہاتھ لگے محمد دے ایمان دے. ایک انداز میں ایمان ایسی لبید ہے یا تو آندا نہیں جی آ بنے تو پھر کہیں پیو کو لوئی جانا. اللہ کے جنہوں نہیں آندا بھاوے اتو تو لا الہ الا اللہ پڑھی رکھیں تے بھاوے اللہ فرماندا تو دوتی رہے نہ ساتھ نال کیوں جتھے جتھے تیری دعوت گئی ہے اتھے تے بے ایمانی رہ سکدی نہیں. کوئی بے ایمان پیتے اپنے منہ سے تو بکھری کر لے، سینہ اپنا کتے بکھری کر لے، اپنا بال ہوتے بکھری. تو چوکی رہے میرا پیغمبر تیری کٹ کے تھاپڑے میں آپ پہ دینا، تیریا تسلیاں تو میں آپ پہ نازل کرنا. قرآن کے اندر تسلیاں تیرے واسطے نازل کی کہ ہر سبق فیل ہو سکتا ہے مگر محمد کا سکھایا ایمان کبھی ضائع برباد نہیں. اللہ اللہ پھر پرتی کہ اللہ پاک گویا کہ اللہ فرماتا ہے اپنی اکھی نال دیکھ لائے میرے پیغمبر کہ ایمان کا نتیجہ تے ثمرہ نکلیا کھلائے. اللہ اللہ اپنی اکھی نال دیکھا کہ اللہ پاک نے وقت سٹ مارا. اللہ اللہ اے میرے پاک پیغمبر دیاں بیویاں، اے میرے پیغمبر دے اہل بیت، میرے پاک پیغمبر دے گھر والے، انما یرید اللہ، میرا ارادہ قدر کا ہو چکا ہے جو کہ کرا کہ ارادہ میرا ہوا ہے. میں اپنی پورے ارادے کی تیاری سے تیکاری دے اندر ہاں جو کہ کرا ادھر کا ارادہ ہوا ہے جدن دیاں تساں میرے پاک پیغمبر دے گھر آئیاں ہو، اہل البیت بنیاں ہو، کہیں دے گھر چاہیاں ہو، میرے پاک پیغمبر دے گھر چاہیاں ہو. انما ارادہ نہیں آخیا ویسے قرآن پاک لکھیا گلا ہے انما یرید اللہ. اگے کی گل نہیں کی کیوں جی تری پیغمبر دے گھر نہیں آئی وہ تری اصاتے نال سانو کوئی دھندا نہ تینوں سڈے نال کوئی دھندا نہ. جڑے ویلے میرے پیغمبر دے گھر آ گئی او زینب خاتون، او بی بی عائشہ، او حفصہ، او سلام آئی جڑے ویلے دیا میرے پاک پیغمبر دے اہل بیت دے اندر آ کے داخل ہوئی ہو گھر میرے پیغمبر کا تھا مالک آ کے تمہیں بنا دیتا ہے اللہ پاک نے. اس وقت کو میرا ارادہ ہو چکا ہے کہ ارادہ ہو چکا ہے لے جو کو مرجسا لے جو کو یرید دی علت لام نال دسیے میرا ارادہ ہو چکا ہے کہ جویں میرے پیغمبر دے گھر آون تو پہلے تو سب بچیاں رہ گئی ہو ان طرح لے جو ان ہٹا کے رکھا تے کولوں پلیتی نو نہ اگے تے قریب آ سکیے تے میرے پاک پیغمبر دے گھر آون دے بعد میں تو بس آپ ہی تیاری کر لئیے کہ تے میرے پلیتی نو لگن نہیں دینا بلکہ کیا کرنا ہے نے تو الٹا اپنے نور دیاں چادراں تے مجائیاں دے نال ماج کے تے کرنا جو تہرو تم تطہیرا اتنا پاک صاف شفاف اتنا میں بنا دینا تانوں چمکدا تے چلکدا کہ عمل دے اندر جی میرا پیغمبر معصوم ہے تو سب بیویاں بھی معصوم برکو عمل دے اندر پیغمبر ہی معصوم تے انہاں دی بیوی تھی او کے معصوم ماں حق امرات نبی جن کا اللہ گل یاد ہے ایک دن حضرت فاطمہ نے پوچھے اما عائشہ صدیقہ کو جناب شان زیادہ زیادہ ہے کہ میرا شان زیادہ ہے. اما عائشہ صدیقہ نے صلوات اللہ سوال کیتا کہ آپ دے بیٹیاں ماں دین تو سبھی اما تے اسا سبھی بیٹی امی جان ایک سو شان کے درجہ ساڈا زیادہ ہے یا میرا زیادہ؟ اللہ شان کہیں بس ہوتا ہے
اس کے مرتبے تے مقام کی تعظیم بھی کون کرے؟ کہ پیغمبر نو نہیں پتا ہوتا کہ میرے شان دی حد کتوں توڑی ہے، یہ اللہ ہی جانتا ہے کسی دے شان تے مرتبے نو. تے یہ تو ہے وہ مائی جڑی قرآن دی تفسیر بھی پڑھتی ہے تے محمد رسول اللہ کو پڑھتی ہے. ایک سورت یاد ہوتی ہے تفسیر تے تاں تے سبق لیندی ہے اما عائشہ صدیقہ. عالم الرجال عالم الصحابہ، تمام صحابہ کرام کو بڑی عالم قرآن دی عائشہ صدیقہ علیہ اللہ پوچھ رہی ہے انہوں کو فاطمہ اکھے جناب امی جان دسو شان سادہ چنگا کو بل لے یا میرا کچھ زیادہ؟ انہوں نے فرمایا میں یہ تو فیصلہ نہیں بچہ کر سکتی. تو وہ ترجمہ کیتا ہے جڑے شخص نے فارسی بولی کے اندر سنو کہ میٹھے انداز نال مائی عائشہ صدیقہ نے اپنا وقار ہی برقرار رکھا ہے. حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وقار تھی بحال رکھے ہے. فیصلہ خود نہیں کیتا، وہ نشان لا چھوڑن، ٹانکے دس جوڑن، پوائنٹ تے گوشے دکھا چھوڑن، دروازے کھول چھوڑن تے آخر فیصلہ تو آپ کیتی آ. میرے ایمان کی اجازت نہیں تو میرے وجود کا فرق تے ذوق نہیں کہ فیصلے میں کرا. بہرحال فیصلے تو کرن تے مور تے مرحلے میں دسن. شان تے درجے دا مرتبہ اللہ ہی جانتا ہے. میں البتہ تو سوال کیتا ہے، تیرے سوال کا جواب ضرور دے. گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، دل یقین دانم تو جگر رسول. اے فاطمہ اے میں تسلیم کرنیاں، گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، دل یقین دانم تو جگر رسول. اس دنیا کے اندر تو بطول ہے. کون ہے بطول؟ بطلا تم کو لوے. بطلا کا مانا ہوتا ہے ساری کائنات کو کٹ کے رہنا تے صرف اللہ کی رضا تے زندہ رہنا. گرچہ ہستی تو دری عالم بطول، دل یقین دانم تو جگر رسول. میں پورے یقین تے دین ایمان دی دولت تے ٹھاس دے اتے آتی ہاں جو تو محمد رسول اللہ دے جگر دا ٹکڑا ہے فاطمہ. پر شان من نسبت الہی پرسید آفتاب، اللہ شان من نسبت الہی پرسید آفتاب، مابت جبریل رابط نبوت ذی لہاب. او فاطمہ میں کون ہوں جو میں تیرے اپنے درمیان فیصلے کروں؟ کونا صوفی کونا بڑے اچے بخت والے ہوتے ہیں بھائی صوفی سانو پٹاؤ واسطے آتے ہیں. یہ گھر ہی بیٹھے رہن تو چنگے ہوتے. چھوٹے چلے پچھے جڑے ویکو دس بچ تکی پہ مطلب کتوں بخشش کا دروازہ یہ بیٹھے سوکھی کھلے لگ سکتے جتنے سارے کو کہڑے بن کے لگے پوچھنا بخشیا بخشائی روح مسیح نظری پوری کرے گا. جاگو جاگو روزے دارو کیوں آتے دیکھ چند منٹ توجہ کر لو. وہ تھی سچے میں کو 5-6 دن تے پیچھے ہی پہ یہاں عزیزوں نے پہلی قوم تے سامنے آ کے کھڑا کر دیتا ہے. خدا کی ذات میں شاید میری عادت نہیں اپنی صحت کی بیماری کا کوئی تذکرہ سٹیج پہ کرنا. میں خلاف سنت سمجھنا مردہ مر جائے انسان کے پترے کے سامنے سٹیج رسول اللہ اپنے آ کے بناؤ چلاؤ آ کے بیان کرنا اس میں دودھ مرنا چنگا ہوتا ہے. تو خدا کی ذات میں شاید چوتھا دن تے چوتھی رات آ جا رہی ہے. میں کبھی ستا نہیں نہ نصیب ہوا سمرا یہ سفر کے اندر کرے کہ نہیں بجا کرے کہ نہیں کہے کھاتا مگر کھاتا کرے میرا پر رہنے کھاتا کرے سیدھی نہ کرے کسی پاس ہے. بڑے تعجب کی گل میں زور طبیعت دے کے اپنے اللہ کی توفیق نال کچھ بولن کی توفیق منگی ہے تو تصا کو اکھی نوٹ کے باہر آؤ تو بڑی کوڑی پوگی. توجہ کرو 2-4 گھنٹے کے بعد وقت پلیٹا ہونی ہے دیکھا تو پیٹ جناب انہوں نے دیا بڑے بڑے
پیر صاحب بیٹھے ہوئے نال جی سارے بھائی صاحب بیٹھے پیر صاحب ہوئے بالکل گنگا دھوپ ہوا کچھ بالکل گنگا بول نہیں سکتا جی بولے تو آئی کرتا ہے مولوی ہوئے سالن قرآن کا مبلغ یہ کوئی سٹیج تیرا سیرا تو مولوی نے رکھی لا پھر سٹیج تو ہٹیا نا تو پیر اور آنے چڈے تے گوڈے تے گٹے تے اگوں تے پچھوں مولوی سدے تے ٹھوکی کوئی پیر ہوئی بیٹھنا خدا سائی تو ہوں وار لگا وہ تو جٹ ہی مولوی کے پلے تو وہ تصا کوئی کروڑی چھاڑ کے بجا چھوڑو کچھ آڑے کچھ پاڑے یہ مناسب نہیں ذرا اکھی تک لو سوکھی صاحب میں اگر تمہیں کچھ نہیں آخیا تو کچھ سختی بھی انشاءاللہ کریں گے سارے میرے ہی تھی بیٹھے ہوئے تو سوچی اگر رکھو ہاتھ میرے سے جی سارے ٹوٹل سے ایک لگ گئی تو منکر نذیر کا مزہ ہی ہاں جی شان منس دے الہی پرسی عظیم آفتاب شان منس دے الہی پرسی عظیم آفتاب کہ محبت جبریل را بہتر نبوت ذی لحاظ او میری فاطمہ میں کیا جواب دے سکنی ہوں تینوں میں تینوں دروازہ کھول کے دینی ہوں جڑا جی میری شان پوچھنی ہوئی تیری شان دے بارے تو آپ کچھ جان دی تے میں اپنی شان دے بارے میں کچھ نہیں آکھ سکتی جی میری شان دے بارے پوچھنی تو میرے سورج کو پوچھ اللہ اللہ کہیں کو پوچھ لذت کے دی میرے سورج کو اللہ کتنا کیف ہے اس کے اندر کہنا جملہ سونا آخیا یہ نہیں آخیا سورج کو آخیا میرے سورج کو پوچھ شان منس دے الہی پرسی عظیم آفتاب میرے سورج تو پوچھ کون سورج آپ یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا سراج وحاجا سراج وحاج محمد سراج منیر اللہ وحاج دے اندر لفظ دسے دے پے جو تکلو سے اچار ٹھکانے دعا ٹھکانے مگر سراج منیر دے اندر کوئی دعا ٹھکان نہیں کوئی اچار ٹھکان نہیں روشنی ہے اللہ پاک دتی ہے تے محمد ونڈ ونڈ کے اگا تقسیم کیا کریں اللہ شان منس دے الہی پرسی عظیم آفتاب محبت جبریل را بہتر نبوت ذی لحاظ میرا شان جے پوچھ رہی فاطمہ تو میرے سورج کو لو پوچھ تو انج کر کے پوچھ جو یا ابا سائی اے ابا جان مینوں دسو جداں تساں کہیں بیوی دے بستر تے بیٹھے ہوندے آئے تے وہی نازل ہوندی آئی او وہی جبریل والی تیری مائی دے بستر دی انتظار کریندا ہوندا جو اس مائی دے بستر تے میرا محمد آوے تے تاں قرآن دی آیاتاں لائے ونجن پوچھ سے جی میرے سورج کو جواب تینوں ہی جو مل سی جو اس سے مسکین ایسا صدیقہ دا بستر ہوندا شان منس دے الہی پرسی عظیم آفتاب کیوں محبت جبریل را بہتر نباشد ذی لحاظ تو مزکا آ کے ہستی بنت آ طیب کریم اللہ کروڑ حرام تولن عائشہ صدیقہ تیرے روح سے اللہ اللہ تے پھر کمال ہو سب کو ترجمے کرنا لے جا چیدہ چھپایا کہ موتی نال موتی جوڑے تو مزکا آ کے ہستی بنت آ طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن کون یتیم او فاطمہ تو مزکا آ کے ہستی بنت
طیب کریم تو اس وقت پاک جو تو اس پاک تے پاک ذاتے تے پاک کریم دی بیٹی پاکاں وچوں پاک آندے رہندے جدا تیرا بابا پاک تے تو کیوں نہ پاک ہویا تو مزکا آ کے ہستی بنت آ طیب کریم مگر جے میری پاکیزگی تے طہارت حال پوچھنی شاہد تطہیر من قرآن و قول آیتیم میری گواہی جے سی تا اللہ دا قرآن دے سی یا محمد دی زبان کھلی دے سی اللہ دا قرآن لیا سی تا کہ کیا سی اے میرا پیغمبر سبحانک ھذا بہتان عظیم جی میری بات کا بستر پاک ہے تیری خواہشہ کا بستر بھی بالکل پاک اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا دی چہتی بیوی تو چہتی بیٹی حضرت اما عائشہ صدیقہ علیہا صلوات اللہ حوالہ دے رہی ہیں ایک دروازہ کھلے دیا ویدیاں اما فاطمہ نوا دیا جاتی آپ تائیوان میرا کام کوئی نہیں دخل دے تو مزکا آ کے ہستی بنت آ طیب کریم شاہد تطہیر من قرآن و قول آیتیم حب تو در قلب احمد شفقت پگریرا حب تو در قلب احمد حب تو در قلب احمد شفقت پگریرا حب من در قلب ہبی از لطف الا میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے دل دے اندر جی فاطمہ تیری محبت ہے تا اس وقت یہ کوئی بڑی گل نہیں پیواں نوں دھیاں دے نال محبت تھیندی رہندی ہے تے تو در قلب احمد شفقت پگریرا اے ماں نوں اپنی بیٹے بیٹیاں نال محبت ہوندی رہندی ہے اے تا بڑا کمال دنیا والے نہیں گندے ساڈے نزدیک تے وی کمال ہے پر آپ سوچ لا میری دھی فاطمہ پیو جے کر ہوے رحم دل ہاتھ حلال دی تھی دے نال محبت بیٹھی ہوندی ہے تو پیاری ہے جو تو تھی بھلا تیرے متعلق پوچھ یہ میں جو پیاری ہے محمد سونے نوں تے کیڑی وجہ تو پیاری ہے ہوتے تو در قلب احمد شفقت پگریرا ہوتے من در قلب ہدی از لطف الا اللہ پاک نے وحی دے دیے لطف دے دیے اپنی محبت کی چادر لٹکائی ہے محمد کریم کے سینے کے اندر کہ اس چادر محبت کی وجہ تو میں محبوبہ بن گئی ہوں محمد رسول اللہ اچھا اللہ غور کن اے نیک دختر اے جگر ماہ جبی اللہ اللہ مولوی ساتھیو کہتے اتفاقی شعر اتفاقی ایک روایت پیش نظر اللہ پاک قرآن مقدس کے گر سمجھن کی توفیق دے نا کہ خدا جانتا کہ ایک شعر کا ترجمہ تے ساری تھاریاں نکل قرآن پاک کی دے قرآن مقدس نے بعض مقام سے ایک شوشائی اس کی پیش کی ہے جس سے مکمل دین کا سمایا ستایا بچ آ جاتا ہے پر اللہ پاک علم دے کہ سمجھن کے فہم کی توفیق عطا فرمائے انداز سارے اختیار اس نے کیتے ہیں ترجمے کرنے دے اس انداز جنہیں انہوں کا مخالفت ہے اللہ پاک نے قرآن کی یہ طرح ایک پوائنٹ پیش کیتا ہے جنہیں حضرت عائشہ صدیقہ ایک پوائنٹ پیش کرنے دی جا رہی غور بستر راحت تو آمد علی مرد فہول بستر راحت تو آمد بستر راحت تو آمد علی مرد فہول راحت من را خدا کر دست برد ستر رسول اللہ اللہ او فاطمہ زیادہ جگہ کرن کی ضرورت کہیں نہیں قیامت والے دیارے تو بھی خیر نال ونجنا تے میں بھی اٹھائی من کے رہنا ہے پتہ لگ وئی سی
ایک گوشہ تینوں اتوں دئی پکڑا چھوڑا میری تھی آپ فیصلہ ودی کریں تیرے آرام گاہ سے بنائیے دن قیامت کے تینوں سکون آنا ہے تو تیرے بسترے کے اتنے حضرت علی کرم اللہ وجہہ دے بستر کے مقام تے تینوں سکون ملنا ہے تے جو میرے آرام دی جگہ بنی تو اتنے جتنے بستر محمد رسول اللہ دو اللہ بستر راحت راہ آمد علی مرد فہول راحت منرا خدا کر دست بر بستر رسول غور کن نیک دختر اے جگر ماہ جبی مومنارا رب دادا امہات المؤمنین او میری تھی زیادہ چھپن دی ضرورت کا ہی نہیں نہ میں تیری مرد تھوڑی کرا نہ اپنا مرد کھڑا میں مقدی گل کریں دیا غور کنو اے نیک دختر اے جگر ماہ جبی مومنارا رب کے دادا مومنارا رب کے دادا مومنارا رب کے دادا اللہ مومنارا رب کے دادا غور کنو اے نیک اختر غور کنوائے نیک دختر اے جگر ماہ جبی مومنارا رب دادا امہات المؤمنین آخر کار مقدی گلے آخر قرآن پاک وچ اللہ پاک نے تانوں بھی آخرے تانوں تے سانوں مار کھلایا ہے ہوں یہ ماں تھی والا فرق بلا آپ سوچ لے جو ٹھنڈی یہ گل جو تم فرق پوچھے تو میں جواب دے ایک ماں ہوے تے ماں بھی ہوے جڑی بستر محمد رسول اللہ تے سیج دی سنت کرن والی ماں ہوے تے دوے پاسے تو ساتھ نہ ہوے یہ جڑا رب تے اللہ پاک کائنات ہے تو بھی مومن مومنارا رب دادا امہات المؤمنین پورا پیسہ پر آخر مومن آدمی کے دل کے اندر اللہ پاک نے جگ پکا چھوڑیے کہ ایمان بھی جو محمد رسول اللہ کے گھر میں آن والیاں یہ ماں بنن کی طاقت رکھ دیا اور کوئی سانگا کی نسبت امت نال نہیں جگتا بہرحال بات لمبی چلی جا رہی ہے چھوڑ دو مقصد کے ہاں صرف اتفاقی عرض کرن دا اللہ پاک نے عنوان دیتا ہے محمد رسول اللہ نے دیوان دا وقت اعلان سے بیان کا ڈھنگ سکھایا ہے بڑا نرالا اللہ نے تسلیاں دیتی ہے میرے پیغمبر جتھے جتھے تو اپنے ایمان کی تعلیم دیتی ہوتا ہے تو